اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو، ایک ایسی تختی کہ جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح کی موت آئے گی، کون کس حال میں مرے گا اور کس کا حشر کیسا ہوگا۔ الغرض تمام زمین و آسمان اور اس پر اسرار کائنات کے تمام راز اس تختی پر تحریر ہیں۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے، یہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اس کے اندر اس کائنات کے کون کون سے راز تحریر ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے۔ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور کیا لوح محفوظ میں لکھی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں؟ ناظرین محترم، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش کرسی اور قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ دوستو، لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تختی کے ہیں، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کے علم کے مطابق دنیا کی ابتدا سے قیامت کے قائم ہونے تک تمام حالات و واقعات لکھ دیے۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کائنات کی ابتدا سے کائنات کے فنا ہونے تک تمام حالات و واقعات اس میں درج ہیں۔ لہذا آج تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالاتر ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی ہے اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ قرآن پاک کے بہت سارے مقامات میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ البروج میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن بھی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، اس آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو جو اس جہاں میں واقع ہونی ہے یا ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا فرمایا، اس کی تحریر نور سے لکھی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا فرمایا، اور اس کا قلم نور کا ہے اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز 360 مرتبہ لوح محفوظ کی طرف دیکھتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی دیتے ہیں، کسی کو موت دیتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو ذلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر بطور عنوان یہ الفاظ تحریر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ لہذا جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس کے وعدوں کو سچا مانے گا، اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ لگائی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوح محفوظ میں لکھ دیتے ہیں، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے پر آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل کے ماتھے سے ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر اپنی نظر کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم اگر آسمان کے مطابق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اگر اس پر زمین والوں کے لیے حکم ہو تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا جاتا ہے۔ بس سب سے پہلے روز قیامت جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے جوڑ جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو نے میرے سارے احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ عرض کرے گی، جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا تیرے حق میں گواہی کون دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ
السلام کو بلایا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام بھی کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل سے کہیں گے کہ کیا لوح محفوظ نے میرے سارے احکامات تجھ تک پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے جی ہاں یا پروردگار۔ تو اس وقت لوح محفوظ کہے گی سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اس طرح حساب کتاب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ کی تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی تقدیریں دعاؤں سے بدلی جا سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیریں تین قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو عام انسانوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں یا انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے بدل دیتے ہیں۔ ان دو قسموں کی تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ ہے جس کو نہیں بدلا جا سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں روک دیتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ لوح محفوظ پر لکھا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو لوح محفوظ کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔